سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، ان کی آواز بلند تھی اور ان کو خطیب الانصار کہا جاتا تھا. بلا کے خطیب تھے، ایسے زبردست خطیب تھے، بات کو خوبصورت طریقے سے بیان کرنے کا سلیقہ ان پہ ختم تھا. تمام انصار مدینہ ان کو انصار کا خطیب کہتے تھے، اور پھر جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو ان کا لقب اس سے بھی ٹائٹل اور بڑھ گیا. اب خطیب الانصار نہیں، اب خطیب و رسول اللہ بن گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب. کئی مواقع کے اوپر آپ نے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ ثابت، بولو، ان کو جواب دو، ان کے سامنے بات کرو. یہ خطیب رسول اللہ ہیں، ان کی آواز قدرتی بلند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو. ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کئی موقعوں پہ نظر نہیں آئے. ان کے پڑوسی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضور نے ان سے پوچھا تمہارے پڑوسی نظر نہیں آتے، کہیں بیمار تو نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے پڑوسی ہیں، مجھے بیماری کی اطلاع نہیں ہے، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، ثابت بن قیس نکلے. فرمایا آپ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے، آپ نظر نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ رو پڑے. فرمایا مجھے گھر کے اندر اس آیت نے بند کر دیا ہے کہ اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہوگی تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں توبے کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اس لیے میری آواز قدرتی بلند ہے. میں ڈرتا ہوں میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں. میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس خوف سے نہیں آتا. آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا جا کے ان کو کہو نہیں بل انت من اہل الجنہ، تم جنتی ہو، تم جنتیوں میں سے ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے اعمال ضائع ہوں گے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. جب ان کو بتایا گیا اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطوي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا